أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج الحمدللہ پروگرام نمبر 95 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورہ آل عمران آیات 70 تا 74 کا۔ قاری سلمان صاحب نے ان آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ قرآن اکیڈمی کراچی سے تشریف لاتے ہیں اور ہماری محفل کو رونق بخشتے ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ جی ناظرین کرام ماشاءاللہ ہمارے ساتھی پاکستان کے مختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہیں اور الحمدللہ یہ گلدستہ ہے جو سجتا ہے اس محفل میں بصیرت القرآن کے تحت۔ آج جیسے کہ عرض کیا گیا مطالعہ کریں گے سورہ آل عمران آیات 70 تا 74 کا، مگر سب سے پہلے ہم سب کی یاد دہانی ترغیب و تشویق کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے قرآن کریم کے مطابق عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا۔ جس نے قرآن کریم کے مطابق عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یاد رہے، ضروری نہیں ہے کہ ساری محنتوں کا نتیجہ دنیا ہی میں نکل آئے یا نظر آئے، بالآخر اصل نتیجہ کہاں نکلنا ہے؟ آخرت میں۔ اس کی گارنٹی ہے جو آج قرآن حکیم کے تقاضوں پر عمل کرے گا اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام آگے چلتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 70 تا 74 کا مطالعہ آج ہم کر رہے ہیں۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہی دیتے ہو ان کے برحق ہونے کی؟
اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو؟ اور کہا اہل کتاب میں سے گروہ نے ایمان لاؤ اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہے ایمان لانے والوں پر دن کے شروع میں، اور اس کا انکار کر دو دن کے آخر میں، شاید کہ وہ بھی پھر جائیں ایمان سے، اور بات نہ ماننا مگر اس کی جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہو، کہ دی جائے وہ ہدایت کسی اور کو جیسے تمہیں دی گئی تھی، یا وہ اس کے ذریعے حجت پیش کرے تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے اسے جسے چاہے، اور اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیات 70 تا 74 کا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، سب سے پہلے ربط آیات کو جانتے ہیں ترجمے کے بعد۔ ربط آیات میں دو نکات ہم نے لکھے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ پہلی بات لکھی ہے، پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اہل کتاب کے غلط تصورات کی نفی تھی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، وہ نصرانی تھے، ان کے ان غلط تصورات کی نفی کی گئی تھی۔ اب اہل کتاب کا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر اور حق کو چھپانے کا ذکر ہے۔ اب اہل کتاب کا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر اور حق کو چھپانے کا ذکر ہے۔ پچھلی آیات میں ان کے غلط تصورات کی نفی تھی، اب ان کے مزید جرائم کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ کون؟ اہل کتاب، اور حق کو چھپانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کو ہم نے سمجھا، آگے چلتے ہیں اور تعارف کو سمجھتے ہیں۔ لیکن تعارف کو سمجھنے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے معلوم کر لیتے ہیں کہ تعارف سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے۔ جی کون بتانا چاہے گا؟ تعارف سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ تعارف سے مراد یہی کہ جن آیات کا ہم مطالعہ کریں گے اس کا تعارف، جن آیات کا مطالعہ کریں گے ان کا تعارف، ٹھیک ہے۔ مراد یہ کہ ان آیات میں جو گفتگو آئے گی ان کا ایک مختصر سا جائزہ ہے جو آیات سے پہلے ہم پیش کرتے ہیں، تاکہ ذہن میں بات کلیئر ہو کہ کن موضوعات پر گفتگو رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے ناظرین کرام تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ جن آیات پر گفتگو ہوگی ان کا موضوعات کے اعتبار سے مختصر جائزہ۔ پہلی بات لکھی ہے تعارف میں، اہل کتاب کا اللہ کی آیات کو جھٹلانے اور حق و باطل کے گڈمٹ کرنے کا بیان، مکس کرنا، خلط ملط کرنا، اس کا بیان۔ دوسری بات تعارف میں لکھی گئی ہے، اہل کتاب میں سے شعوری منافقین کا بیان۔ یہ شعوری منافقین کیا ہوتے ہیں؟ آگے تشریح میں ذکر آئے گا۔ جو جانتے بوجھتے جھوٹے منہ اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں، معاذ اللہ، وہ شعوری منافقین کہلاتے ہیں، سمجھیں گے آگے چل کر انشاءاللہ۔ اور تیسری بات تعارف میں لکھی ہے، اہل کتاب کا حسد کی وجہ سے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا ذکر۔ جانتے بوجھتے حسد کے مارے انکار کر رہے تھے، یہ بات کئی مرتبہ پہلے بھی آ چکی ہے، آج بھی اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام تعارف کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف۔ سورہ آل عمران آیات 70 تا 74 کا تجزیہ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیات 70 اور 71۔ اہل کتاب جان بوجھ کر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، ان کے اس انکار کا تذکرہ ہے آیت 70 اور 71 میں۔ پھر آیت نمبر 72، یہود کی شعوری منافقت کی سازش۔ یہ شعوری منافقین کن میں سے تھے؟ یہود میں سے تھے، ان کا ذکر آئے گا آیت نمبر 72 میں۔ آیت نمبر 73، اہل کتاب کے حسد کا بیان، اور آخری آیت ہم سمجھیں گے آیت نمبر 74، اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لے۔ اور یہاں رحمت سے مراد نبوت کا معاملہ ہے، اور جس ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول بنا کر بھیجے گئے۔ ناظرین کرام یہ آیات کا تجزیہ بھی مکمل ہوا الحمدللہ۔ ترجمہ اور ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہو چکا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 70، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 70، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہی دیتے ہو ان کے برحق ہونے کی۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں، بات واضح اور سادہ ہے۔ ایک ہی نقطہ تشریح میں ہم نے لکھا ہے یہاں پر آیت نمبر 70 کے ذیل میں، اہل کتاب
جانتے بوجھتے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ میں تو بہت تفصیل سے یہود کا ذکر آ چکا کہ اپنے بیٹوں کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے مگر جانتے بوجھتے رد کیا حسد کی وجہ سے۔ یہی معاملہ نصارہ کے لوگوں کا بھی رہا، اور سورہ آل عمران میں زیادہ گفتگو نصارہ کے حوالے سے بھی آئی ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 70 کے بعد آیت نمبر 71 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 71، آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ ہے ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 71 کا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح میں دو باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات، اہل کتاب خصوصاً یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو تورات اور انجیل میں موجود تھیں چھپا دیا کرتے تھے، یعنی مجموعی طور پر یہود بھی اور نصارہ بھی چھپاتے تھے۔ خاص طور پر یہود کا معاملہ تو بہت واضح ہو کر البقرہ میں بھی ہمارے سامنے آ چکا کہ واضح نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، مگر کہیں حسد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، مال اور دولت کی محبت کی وجہ سے، دنیاوی مفادات کے لٹ جانے یا ضائع ہو جانے کے خوف سے وہ کیا کرتے تھے؟ جانتے بوجھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ یہ باتیں تفصیل سے آ چکی ہیں پہلے بھی۔ اگلی بات تشریح میں لکھی ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تحریف کر دیا کرتے تھے۔ تحریف کا مطلب آتا ہے کسی کو؟ کسے کہتے ہیں؟ اضافہ کر دینا، اضافہ کر دینا، چلے ٹھیک ہے، اور تبدیل کر دینا، تبدیل کر دینا، بالکل صحیح ہے، تبدیل کر دینا۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں البقرہ میں کہ ان کے علماء کیا کرتے تھے؟ اللہ کی کتاب کے مفہوم کو بدل دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ الفاظ کو بدل دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تفصیلات آ چکی ہیں۔ ناظرین کرام آپ کو بھی یاد ہوگا کہ علماء یہود کا ذکر، گھناؤنا ذکر، یعنی ان کا گھناؤنا جرم اور کردار جو ہے اس کا کثرت سے بیان البقرہ میں آ چکا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی ذکر یہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے جانتے بوجھتے حرکت کر رہے ہو، حق و باطل کو گنڈمٹ کرو، تم تو جانتے ہو، تمہارے دل گواہی دیتے ہیں۔ وہ جو نجران کا وفد آیا تھا وہ بھی سمجھ تو چکے تھے، مگر وہی بات ہے کہ وہ مفادات ملتے تھے رومی حکومت سے، اس کا خوف آڑے آتا ہے۔ علماء یہود کو کیا حسد آ گیا کہ بنی اسرائیل میں سے نبوت لے کر کہاں دے دی گئی؟ بنی اسماعیل میں، ہمیں کیوں نہیں دی گئی؟ ہم تو نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ تو یہ حسد آڑے آتا تھا اور یہ جانتے بوجھتے اللہ کی آیات کو چھپاتے بھی تھے اور تبدیل بھی کرتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر ان باتوں کو اللہ کی طرح منسوب کرنے کی بھی جسارت کرتے تھے۔ ناظرین کرام آگے چلتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 72 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 72 ہے، آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور کہا اہل کتاب میں سے گروہ نے، ایمان لاؤ اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہے ایمان لانے والوں پر دن کے شروع میں، اور اس کا انکار کر دو دن کے آخر میں، شاید کہ وہ بھی پھر جائیں ایمان سے۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 72 کا۔ آگے بڑھتے ہیں اور اس آیت کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ چند اہم قیمتی باتیں جن پر توجہ کرنے کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ۔ تشریح میں پہلی بات جو لکھی گئی ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لکھا ہے، دلائل کے میدان میں شکست کھانے کے بعد یہود کی ایک سازش۔ دلیل سے تو بات مان نہیں رہے۔ قرآن واضح طور پر کہتے ہیں تمہاری کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں، تم اپنے بیٹوں سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو، ان نشانیوں کی موجودگی کی بنیاد پر جو تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، تو دلائل کے میدان میں شکست کھا گئے، اب وہ ایک اور سازش کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ آگے لکھا ہے تشریح میں، یہود کے چند افراد اعلانیہ طور پر مسلمان ہو جاتے اور کچھ دن بعد یا اسی دن مرتد ہو جاتے۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ اسلام لانے کے بعد اس نے انکار کر دیا۔ ماشاءاللہ، جو اسلام قبول کرے اور پھر انکار کر دے، دین کا انکار کر دے، دین کی کسی بہت ہی بنیادی بات اور عقیدے کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو لکھا ہے تشریح میں، یہود کے چند افراد اعلانیہ طور پر مسلمان ہو جاتے اور کچھ دن بعد یا اسی دن مرتد ہو جاتے۔ اب یہ ان کی سازش تھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ آگے لکھا ہے تشریح میں، یہ ان کی شعوری منافقت تھی جس کا مقصد
مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنا تھا۔ کیا تھی؟ شعوری منافقت۔ ناظرین کرام اس کو سمجھ لیجئے گا، ایک وہ منافقین تھے جیسے کہ عبداللہ بن ابی کے ساتھی، کہ جو غیر شعوری طور پر مال اور دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین سے ہٹتے چلے جائیں اور نفاق کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ وہ ایک الگ بحث ہے، پھر کسی اور موقع پر ہوگی آئندہ کے مباحث میں انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ ایک بالکل علیحدہ معاملہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح ایمان لا رہے، شام کو کفر کر رہے ہیں، ایک لمحے کو بھی دل میں ایمان نہیں ہے ان کے۔ انہیں معلوم ہے کہ اصلاً اسلام قبول نہیں کرنا، یہ تو ایک دھوکہ ہے کہ صبح اقرار کرو شام میں انکار کر دو۔ اس سے کیا کرنا چاہتے تھے؟ نفسیاتی طور پر اثر ڈالنا چاہتے تھے مسلمانوں پر، کہ وہ بھی دیکھیں ہیں تو یہ لوگ مالدار، پچھلی کتابوں کے ماننے والے بھی ہیں، تو جو سادہ لوگ مسلمان یہ نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے ہوں گے وہ شاید کنفیوژن کا شکار ہو جائے، پریشانی کا شکار ہو جائیں ان کی اس حرکت کو دیکھ کر کہ کچھ مسئلہ تو ہے تبھی تو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو دلائل کے میدان میں شکست کھانے کے بعد یہ سازش تھی شعوری منافقت کی، روش کن کی؟ یہود کی۔ تو یہ وہ منافقین شعوری طور پر منافقین ہیں، جانتے بوجھتے انہوں نے یہ پلان بنایا ہے، ایک لمحے کو بھی دل میں ان کے ایمان آیا نہیں ہے۔ آخری بات ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا جو تشریح میں یہاں پر لکھی ہے، دین اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، مقصد ایمان کی حفاظت ہے۔ اسلام میں مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ آئے تو سوچ سمجھ کر آئے، آنے پر کوئی جبر نہیں ہے، مگر آ گیا اب جائے گا اور اسلامی حکومت قائم ہوگی تو سمجھایا بھی جائے گا، اس کو موقع بھی دیا جائے گا، ورنہ وہ اڑا رہے اسلام سے پھرنے پر تو مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ کوئی سازشی عناصر مسلمانوں کے درمیان اس طرح کی حرکتیں کر کے ان کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش نہ کرے، تو ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت کی خاطر یہ دروازہ بند کر رکھا ہے اسلام نے، اور جو جانتے بوجھتے اسلام سے پھر جائے اور بات نہ مانے تو پھر وہ مرتد قرار پائے گا اور اس کی سزا قتل ہوگی۔ بات واضح ہو رہی؟ جی ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے 3 کا مطالعہ کر چکے ہیں، مزید 2 آیات کا مطالعہ کریں گے، ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 70 تا 74 کا۔ وقفے سے پہلے ہم 3 آیات کا مطالعہ کر چکے تھے، الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 73 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 73 ہے۔ ناظرین کرام اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں، تاہم آپ ساتھیوں کی بھی اور ناظرین کرام آپ کی بھی توجہ درکار ہوگی، جملے بار بار تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہود کا ایک جملہ آتا ہے اور اللہ کا تبصرہ آتا ہے، یہود کا ایک جملہ آتا ہے اور اللہ کا تبصرہ آتا ہے۔ اس انداز سے ترجمہ توجہ سے سنیے گا، پھر تشریح میں وضاحت کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس انداز سے ترجمہ سنیے گا، پھر تشریح میں وضاحت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ارشاد ہوا، ترجمے کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 73، اور بات نہ ماننا مگر اس کی جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہو، کہ دی جائے وہ ہدایت کسی اور کو جیسے تمہیں دی گئی تھی، یا وہ اس کے ذریعے حجت پیش کریں تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے اسے جسے چاہے، اور اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 73 کا۔ اگر ایک آدھ مقام پر تھوڑا سا آپ کو کوئی شبہ ہو رہا ہو سمجھنے کے اعتبار سے تو وہ تشریح میں بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ پہلی بات لکھی ہے، یہود کا حسد، ایک دوسرے کو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت سے روکتے تھے۔ اب سب سے پہلی بات کیا تھی؟ وہ کہہ رہے بات نہ ماننا مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ یہود کا جملہ ہے۔ حسد کے مارے اپنے لوگوں کو کیا کہہ رہے؟ اپنی چلانا، اپنی ملت پر رہنا، ان کی بات کو قبول نہ کرنا۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ یہود کا۔ ایک بات ہو گئی۔ تشریح میں دوسرا نقطہ، اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ ان الہدا ہدی اللہ، بے شک ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ تبصرہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
یعنی یہ تو حسد کے مارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں کون؟ یہود. اور اللہ فرما رہے ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے. کیا مطلب؟ اب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے وہی ہدایت یافتہ ہوں گے. اللہ کا تبصرہ ہو گیا. آگے چلیے. یہود کی ہٹ دھرمی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنی کتاب کی باتیں نہ بتاؤ کہ وہ روز قیامت تمہارے خلاف گواہی نہ دے دیں. کیا مطلب؟ یہ ہے یہود کا تذکرہ. ایک دوسرے کو کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھو ہماری کتاب میں نشانیاں موجود ہیں نا، مسلمانوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، تمہارے اسے تعلقات رہے ہیں. بھلا یہ کیسے ہے؟ مدینہ طیبہ میں 3 قبیلے یہود کے تھے. مدینہ طیبہ میں یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. پڑھیں گے آئندہ بھی انشاءاللہ. اور 2 قبیلے عرب کے تھے، اوس اور خزرج. ان میں سے جو لوگ اسلام لے آئے ہیں ان سے بہرحال ماضی کے تعلقات تو تھے نا، تو یہ گڈمٹ ہوتے تھے، آپس میں ملتے تھے. تو یہود ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں اپنی کتابوں میں جو بشارتیں موجود ہیں ان مسلمانوں کو نہ بتانا، ورنہ کیا ہوگا؟ کل یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہماری شکایت کریں گے، اللہ ان کو تو پتا تھا مگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. بات واضح ہو رہی؟ تو یہ کس کا تھا؟ انداز یہود کا. اور یہ ان کا قول تھا کہ دیکھو اپنی باتیں جو کتابوں میں موجود ہیں مسلمانوں کو نہ بتانا، ورنہ تمہارے خلاف اللہ کے سامنے حجت پیش کر دیں گے قیامت کے دن. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ چوتھا نقطہ ہے تشریح کا. نبوت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے. یہ جو بات تھی نا کہ بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ قول کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. کہ یہ جو حسد کر رہے ہیں ان کا کوئی اختیار نہیں کہ کس کو نبوت دی جائے، یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. اور اللہ نے اپنے اختیار کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول بنا کر بھیجا ہے. اب انہیں چاہیے کہ انہی پر ایمان لانے کی کوشش کریں. بات واضح ہوئی؟ تو ناظرین کرام اس طرح مجھے امید ہے کہ تشریح کے نکات کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کون سا قول یہود کی طرح منسوب ہو رہا ہے، کون سا قول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح منسوب ہو رہا ہے. آگے چلتے اور آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے آخری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 74. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 74. آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ناظرین کرام یہ ترجمہ آل عمران آیت نمبر 74 کا. آئیے اس کی تشریح کو سمجھتے ہیں. سادہ سی بات ہے، مفہوم بہت واضح ہے. پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما دیتا ہے. اور یہاں رحمت میں اشارہ کس طرف ہے؟ نبوت کی طرف، کہ اب اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا ہے. آخری بات تشریح میں لکھی ہے مسلمانوں پر اس رحمت اور فضل کی وجہ سے اہل کتاب کا حسد کرنا فضول ہے. کیوں؟ یہ اختیار کس کا ہے؟ کس کو نبی بنایا جائے کس کو نہیں؟ اللہ کا. اور اللہ نے یہ اختیار استعمال فرما کر اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا. اس بات پر اہل کتاب کا حسد کرنا یہ بے معنی اور فضول بات ہے. ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ تشریح مکمل ہوا اور ہم نے سورہ آل عمران آیات 70 تا 74 کا مطالعہ مکمل کیا. اللہ کے فضل و کرم سے چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہم سے کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں. جی پہلا سوال حارث صاحب کریں گے. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ شعوری منافق، اس کی تشریح بھی آپ نے صحیح طرح وضاحت کر دی. تو یہ دوسرے جو منافق ہوتے ہیں ان سے کیا تعلق ہے، ان کے ڈفرینس کیا ہے؟ اچھا تعلق پوچھنا چاہ رہے ہیں یا ڈیفرنس پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ دونوں بتا دیں. دونوں بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ شعوری منافقین کا ذکر آیا اور کوئی اور بھی تو منافقین ہوں گے، چلیں ان کو ہم کہنے غیر شعوری منافقین. تو کیا تعلق ہے یا کیا ڈفرنس ہے؟ پہلی بات یہ جو یہود میں سے لوگ ایمان جھوٹے منہ لائے ہیں یہ تو پکا ارادہ سازش کر کے آئے نا. ایک لمحے کو بھی انہوں نے دل سے تو ایمان قبول کیا ہی نہیں ہے. یہ بہت کم مثالیں قرآن میں ہیں، یہ بہت ہی کم مثالیں ہمیں قرآن حکیم میں ملیں گی، واحد 1-2 مثالیں ہمیں ملیں گی، اس سے زائد نہیں. تو یہ تو تھا سازش کا معاملہ. دوسرے وہ منافقین البقرہ میں جن کا ذکر آیا تھا کہ جو کچھ چلتے ہیں کچھ رک جاتے ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. بالکل شروع میں ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ میں نفاق کے حوالے سے گفتگو آئی تھی. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، وہ اسلام کو قبول بھی کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے ذرا مشکل حالات ہوتے ہیں یا جن احکامات پر عمل میں مشقتیں آتی ہیں تو پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ پیچھے ہٹنا یکدم نہیں ہوتا بلکہ کہیں دنیا کی محبت میں ڈوب کر، کہیں مال کی محبت میں ڈوب کر، غفلت میں پڑھ کر
آدمی پیچھے ہٹنا شروع کرتا ہے، پھر وہ دعویٰ کچھ کرتا ہے اور عمل اس کے برعکس کرتا ہے. یہ غیر محسوس طریقے پر نفاق پروان چڑھتا ہے، اس لیے اس کو غیر شعوری نفاق کہا جائے گا. جو آج مثال ہمارے سامنے آئی وہ کون سی تھی؟ شعوری منافقین کی، مگر وہ غیر شعوری نفاق ہوا کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہر قسم کے نفاق سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جی عقیل، آپ کا سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 70 میں یہود کو کہا گیا کہ وہ حق و باطل کو مکس نہ کریں. ٹھیک ہے. تو وہ یہاں بھی کہا گیا کہ وہ حق کو جانتے تھے. ٹھیک ہے. اس کی وضاحت کر دیجئے کہ وہ کس طرح سے جانتے تھے حق کو. اچھا، اہم سوال ہے کہ حق اور باطل کو گڈمڈ نہ کرنے کا ذکر آیا تو وہ حق کو جانتے تھے. تو پھر ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ حق سے مراد کیا ہے؟ اب تو حق یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے، اب تو حق قرآن کی صورت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں ہے. مگر جب اہل کتاب سے بات ہو رہی تو کہا جا رہا ہے حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کریں. وہ حق کون سا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ اہل کتاب کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق بشارات موجود تھی. وہ حق ہے نا، قرآن بھی ذکر کرتا ہے. تو وہ جو حق ان کی کتابوں میں ہے کہ آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یہ جو حق ان کی کتابوں میں موجود ہے اس کو باطل کے ساتھ گڑمڑ نہ کریں. باطل کیا ہے؟ اس کو چھپا رہے ہیں اور اپنی مرضی سے کتاب میں کچھ چیزیں شامل کر کے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ حق و باطل کو گڑمڑ کر کے لوگوں کو دین حق سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، خاص طور پر علماء یہود. تو وہ حق کیا تھا؟ جو ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ بشارات موجود تھیں. واضح بات؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. جی احمد، آپ کا سوال؟ سر، یہ شعوری منافقین کا ذکر ہوا ہے، تو کیا شعوری منافقین کو سزا دی جاتی تھی؟ اچھا، ماشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ کیا شعوری منافقین کو اس دور میں سزا دی گئی؟ اچھا، یہ شعوری منافقین کن میں سے ہیں؟ یہود میں سے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے مدینہ طیبہ میں تو 3 قبیلے یہود کے تھے جن کا بھی نام بھی لیا گیا تھا، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر. ان سے اولاً معاہدے فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشترکہ دفاع کے، مگر بعد میں لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی. ناظرین کرام توجہ کیجئے گا، آج ہمارے ہاں کچھ روشن خیال لوگ معاہدوں کا ذکر تو کرتے، اس کے بعد یہ نہیں بتاتے کہ معاہدے جب انہوں نے توڑے تو ان کے خلاف اقدامات بھی کیے گئے. بدر کے بعد بنو قینقاع کے خلاف اقدام ہوا، نکال باہر کیے گئے مدینہ طیبہ سے، اور 4 ہجری میں کم و بیش بنو نذیر کو نکالا گیا. سورہ حشر میں اس کا ذکر آتا ہے 28 پارے میں. اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کو بڑے سخت اقدامات ان کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. تو اگر ہم یوں کہیں کہ جو یہودی تھے اور جنہوں نے سازشیں کی اور خلاف ورزیاں کی معاہدوں کی، کیا ان کے خلاف اقدام ہوا؟ بالکل ان کے خلاف اقدام ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تاہم وہ جو منافقین کا ذکر آتا ہے ان کے علاوہ بھی ان کے خلاف کوئی باقاعدہ اقدام نہیں کیا گیا. ہاں، وہ جو غیر شعوری منافقین، جو حارث سے سوال کیا تھا، وہ جو غیر شعوری منافقین ہیں ان کی شدید ترین سزاؤں کا ذکر قرآن حکیم میں آتا ہے، مگر وہ ہم کچھ مہینوں یا چند سالوں کے بعد پڑھ سکیں گے انشاءاللہ. سورہ توبہ کا جب ہم مطالعہ کریں گے وہاں تفصیل اس کی بیان ہوگی. جی ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ بھی مکمل ہوا. پروگرام کے آخری لمحات میں آپ کے علم میں ہے کہ مختصر سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے آخری سیگمنٹس میں سے قرآنی معلومات، ہر دن ایک اہم بات اور نسبتاً نئی بات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. نئی سے مراد جو اب تک پیش نہیں کی گئی ہمارے ان پروگرامز میں. آئیے قرآنی معلومات میں جو نقطہ آج پیش کر رہے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں. لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے 2 مخلوقات جنات اور انسانوں کو مکلف بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ مکلف. یہ لفظ قرآن حکیم میں ہمیں یاد ہے البقرہ کے آخر میں آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ ہر انسان کو اس کی وسعت اور استعداد کے مطابق، کیپیسٹی کے مطابق مکلف ٹھہراتا ہے. مکلف کا مطلب ذمہ دار. یہ 2 مخلوقات ان جنات اور انسان دونوں ذمہ دار ہیں، یعنی کل ان سے حساب کتاب ہوگا روز قیامت. تو یہ مکلف ہے، شریعت کے احکامات ان کے لیے عطا کیے گئے، یہ مکلف ہیں. کیا ہیں؟ مکلف. اللہ تعالیٰ کل جو حساب ہونے والا ہے ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. آمین. ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ اس کو سمجھتے. لیکن چلیے آج ہمارے ساتھیوں سے معلوم کرتے ہیں کہ حاصل مطالعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. کون بتا رہے؟ جی احمد، آپ بتائیے. جن آیات کا آپ نے گفتگو کی ہے
اس کا مختصر سا مطالعہ ہم دوبارہ سے کرتے ہیں, مختصر سا جائزہ لیتے ہیں. ماشاءاللہ, جن آیات کا مطالعہ کر چکے ہوتے ہیں ان کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں. مراد کہ وہ ہم کہتے ہیں نا چیپٹر راؤنڈ اپ انگریزی میں عام طور پر اپنی اسٹڈیز کے اندر, کہ جو ہم نے پڑھا اس کا ایک مختصر سا راؤنڈ اپ اور جائزہ ہمارے سامنے آ جائے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حاصل مطالعہ. آئیے آج کا حاصل مطالعہ دیکھتے ہیں. پہلی بات لکھی گئی ہے اس میں, اہل کتاب اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور حق کو باطل سے ملاتے تھے. سوال بھی آ گیا تھا, وضاحت کر دی گئی تھی الحمدللہ. دوسری بات دیکھیے حاصل مطالعہ میں, یہود کو زعم باطل تھا کہ ان کے سوا کسی دوسرے فرد یا قوم کو دین کی ہدایت نہیں مل سکتی. زعم گھمنڈ کو بھی کہتے ہیں, اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھنا. تو باطل گھمنڈ یا زعم کیا تھا؟ ہمیں اور کسی کو ہدایت اللہ کی طرف سے نہیں مل سکتی. یہ حسد تھا جس پر تبصرہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے. آخری بات حاصل مطالعہ میں لکھی ہے, تمام فضائل کا مالک اللہ ہے اور اسی میں نبوت کا اختیار بھی شامل. اللہ ہی انبیاء کو مبعوث فرماتا رہا اور بھیجتا رہا علیہم الصلاۃ والسلام. ناظرین کرام, حاصل مطالعہ کے بعد جائزہ ہم لیتے ہیں کچھ سوالات کے تناظر میں اور اپنے اندر جھانک کر کچھ تلاش کرتے ہیں. آئیے 3 سوالات جائزے میں دیکھ لیتے ہیں. پہلا سوال, کیا ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں؟ اہل کتاب کا ذکر تو آگے نا, گڑمٹ کرتے ہیں, چھپاتے ہیں. ہمارے پاس تو ہدایت موجود ہے نا, کیا ہم پیروی کرتے ہیں واقعتاً؟ اور پیروی سے مراد صرف نماز روزہ کی حد تک نہیں, 24 گھنٹے کیا یہ قرآن ہمارا امام ہے کہ یہ آگے ہو اور ہم اس کے پیچھے پیچھے ہوں؟ غور کرنا چاہیے. دوسرا سوال جائزے میں لکھا ہے, کیا ہم حسد, تعصب اور بغض جیسی بیماریوں سے بچتے ہیں؟ ان بیماریوں کا ذکر البقرہ میں بھی آیا تھا, آج بھی تذکرہ ہوا. یہی بیماریاں تھیں جن میں مبتلا ہو کر یہود ہدایت سے محروم ہو گئے, جانتے بوجھتے ہدایت انہوں نے رد کر دی. تو کیا ہم حسد, تعصب اور بغض جیسی بیماریوں سے بچتے ہیں؟ کیونکہ یہی بیماری انسان کو حق سے محروم کر دیتی ہیں. آخری سوال ہے جائزے کے اعتبار سے, کیا ہم انسانیت تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ختم نبوت کے بعد اب انسانیت کو کون پہنچائے گا پیغام؟ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ناظرین کرام, ہم کوئی چھوٹے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ توپ سے مکھی نہیں مارنی چاہیے انسان کو. انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا اور ہم مسلمان ہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی والے مسلمان ہیں. انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری 2 باتیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں, بلکہ بڑی دلچسپ بات ہے. جو بات ابھی ذکر کی اسی سے متعلق پچھلے پروگرام میں سوال کیا گیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں گزشتہ سوال, اس کا جواب. گزشتہ نشست میں ہم نے سوال رکھا تھا, تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ حوالہ ہم نے دیا تھا کہ تلاش کرے, کہاں؟ سورہ آل عمران میں. ہنٹ دی گئی تھی سورہ آل عمران, اس کا مطالعہ بھی ہو رہا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110, یہ درست جواب ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے, نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف, تو بھلائی کا حکم دو گے, وتنہون عن المنکر, تم بدی سے روکو گے. یہی بات ہو رہی تھی نا, وہی بات آ گئی الحمدللہ. ناظرین کرام, آخری بات, آج کا سوال نوٹ کیجئے گا. آج کا سوال ہے, اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے؟ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے؟ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ تلاش کیجئے گا 28 سے پارے میں, اور جو بھی صورت ہوگی اس کے شروع میں مل جائے گی. چلیں اتنا اور آسان کر دیا. 28 سے پارے میں اس سوال کا جواب تلاش کیجئے گا, انشاءاللہ ملے گا آپ کو, مگر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اگلے پروگرام میں. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ہماری اس محفل کا, اس پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے. ہمارے ساتھیوں سے بھی اجازت لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام مبین سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.